اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں نے جب پیغمبروں کی تعلیمات کو پس سے پش ڈال دیا تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ ہوا کہ تعویذ دھاگوں کے پیچھے پڑ گئے۔ جب آپ وحی کی تعلیم کو پس سے پش ڈالتے ہیں نا، پھر جادوگروں کی تعلیمات جو شیاطین ان کو سکھاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پہ شیطانی علم ہے، تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اندازہ کریں نقش سلمانی بھی لکھا جاتا ہے آج بھی، نقش سلمانی حضرت سلمان کی طرف، اور یہ کام یہودیوں نے سازش کی۔ یہودیوں نے کیسے سازش کی؟ انہوں نے سازش اس طرح کی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی معجزات دیے تھے۔ سورہ سعد پڑھ کے دیکھیں، سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں، میرا تخت بلقیس والا کلپ دیکھیں، میں نے حضرت سلمان علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ سیدنا سلمان ابن داود علیہ السلام، ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی تھی، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، صبح اور شام کی ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ایک مہینے کے برابر وہ تخت پہ سفر کرتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے، جنات ان کے لیے مسخر تھے جو سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں اور تماثیل ان کے لیے وہ کریٹ کرتے تھے۔ اتنے غیر معمولی ان کو اللہ تعالیٰ نے نا پاورز دی تھی سلمان علیہ السلام کو۔ ایسی بادشاہت نہ سلمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے اس رویرس میں دیکھی ہے نہ قیامت تک۔ وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے، انہوں نے دعا کی تھی، اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا میرے بعد کسی کو نہ دینا، اللہ نے ان کی دعا قبول کی ہے۔ تو اب اتنی غیر معمولی پاور تھی تو ظاہر ہے پھر شیطان نے اس کے اگینسٹ زور بھی غیر معمولی لگایا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کے پیچھے اللہ تھا، انہوں نے شیاطین کو، جادوگروں کو، ان کو قابو کر لیا، ان سے وہ کام لیتے تھے۔ قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں بس اتنا ہی ہے۔ جو سلمان علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا، اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں جو ان کو شیاطین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے، تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلک کو بتاتے تھے، وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کے نا سلمان علیہ السلام نے نا اپنے محل کے اندر دفنا دی، اپنی کرسی کے نیچے۔ ان کا روب تو آپ کو پتا تھا نا، قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا، تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا۔ بہرحال جب یہ معاملہ حضرت سلمان علیہ السلام فوت ہو گئے، بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے، وہ جب کھدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں، انہوں نے کہا اچھا یہ سلمان تو جادوگر تھا، یہ جادو کی خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے، یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا۔ ان کے ماننے والوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا، کہتے ہیں یار جادو کے بغیر تو اتنا غیر معمولی علم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا۔ پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے سلمان علیہ السلام کو بری کیا ایسے، اور پھر انہوں نے سلمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 102 پڑھی۔ ابن عباس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور سلمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں، جادوگری۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، ہائے ہائے، سلیمان جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں، بیبلونیا میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر، وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، ایک جادو کا علم، ایک وہ علم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں۔ کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا، جب وہ کتابیں نکلی تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑھ گئے، جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا آزماؤں گا۔ سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں؟ وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا نا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ آزمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے، اللہ نے ان کو کہا، لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیئر کرتے تھے وما يعلمان من احد، وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنہ، دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، فلا تکفر، کفر نہ کرنا، ہم سے یہ علم نہ سیکھو۔ یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آگے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے، لیکن یہ کرو گے تم کفر، اور اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش بنایا ہے، یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے۔ پھر وہ کہا نہیں سر تھوڑا جیسے سکھا دو، تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے۔ اور ایک طرف ہمارے نبی کے صاحب ہیں، نبی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہیں، اور حضرت بکر کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آگے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکات میں نہیں دے گا، نہ میں قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے۔ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اور صحابہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشین پائر اکھاڑ کے رکھ دی۔ اور ایک یہ سلمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے۔ اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں
کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آزمائش بنایا ہے, ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا, ہم سے نہ سیکھو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم, ہاں مگر اللہ چاہے. یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے, جو اذکار کرتا ہے, سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں. نبی علیہ السلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوا ہے جب معوذتین نازل ہوئی ہیں, اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوری دنیا تل پٹ کر دی ہے, سارے جادوگر یروشلم میں بیٹھے تھے, کرتے نا حضرت عمر پہ جادو, بچا لیتے اپنی سلطنتیں؟ نہیں. جب اذکار آ گئے تو جادوؤں کے کام ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا, نفع کو نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور بے شک ان کو وہ خوب تھا, علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, کیا ہی برا سودا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کیا وہ کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے. تو یہ تو سر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے, این ممکن ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگاؤ, شام کے وقت سارے اس کے کارندے اس کو کارگزاری سناتے ہیں, آج میں نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا, فلاں سے فلاں کرایا, فلاں سے فلاں کروایا. کوئی امپریس نہیں ہوتا. ایک اس کا شاگرد آ کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی. وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے, بھائی تو صحیح کام کیتا ہے, تو کہ تمدن کی جاڑی کٹ جائے گی جب میاں بیوی علیحدہ ہوں گے, اولاد بھی ختم, مینٹل ماڈلز بدل کے معاشرے کے لیے نازور بن جائیں گے. تو یہ فتنہ شیاطین والا ہے. قرآن میں بھی آیا کہ میاں بیوی میں جدائی, اور یہاں پہ بھی میاں بیوی میں جدائی شیطان ڈلوا کے خوش ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاروت اور ماروت جو ہے نا, یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر.